سخی بنو، میرا اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اور قربان جاؤ مسلمانوں، سخی بنو۔ اللہ کوچے ہم تم کو مال دیے ہیں، ہم تم کو دولت دیے ہیں، ہم تم کو پیسہ دیے ہیں، اور قربان جاؤ، خرچ کرو۔ تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے۔ اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ تو بتاؤ خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ؟ بولو بھائی۔ بخیل کی دوستی اللہ سے، ارے بولو بھائی، بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ کنجوس کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ سخی بنو۔ سنو، علماء فرماتے ہیں کہ سخی کی دوستی اللہ سے ٹوٹ نہیں سکتی، بخیل کی دوستی اللہ سے جڑ نہیں سکتی۔ اور قربان جاؤ، جو سخی ہے وہ سخاوت کر کے رہے گا، چاہے رہے یا نہ رہے وہ کر کے رہے گا۔ چاہے جو ہو جائے، مدرسہ والا آ جائے اس کو بھی دے دے گا، مسجد والا آ جائے اس کو بھی دے دے گا۔ ارے ہے تو دو، نہیں ہے تو اللہ معاف کرے گا۔ لیکن رکھ کر نہیں دینا، یہی تو بخیلی ہے۔ رکھ کر نہیں دینا یہی تو کنجوسی ہے۔ رکھ کر نہیں دینا یہی تو کنجر پنی ہے۔ رکھ کر کے نہیں دینا یہی تو مکھی چوسی کی علامت ہے۔ اور اللہ سے مکھی چوس کی دوستی نہیں ہو سکتی ہے، بخیل کی دوستی نہیں ہو سکتی ہے، کنجوس کی دوستی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میرا اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ سخی اللہ کا دوست ہے۔ سخی اللہ کا کون ہے؟ دوست ہے۔ سخی بنو۔ سخی کو اللہ دوست بناتا ہے، سخی کو اللہ دوست بناتا ہے۔ اور قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ دے تو اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرو۔ الحمدللہ قرآن میں 80 جگہ، قرآن کھولیے، 80 جگہ اللہ نے کہا مال خرچ کرو۔ کئی جگہ کہا؟ کیا کہا؟ مال خرچ کرو۔ اللہ کو جے مال خرچ کرو، یہ کہہ رہا ہے جمع کرو۔ اللہ کو جے مال خرچہ کرو، مال خرچ کرو، میں نے دیا ہے خرچ کرو۔ تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے۔ میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، جمع کر کر کے رکھنے والوں کی بارے میں بہت ساری وعیدیں آئی ہیں۔ جو مال جمع کر کے رکھتا ہے، مال جمع کر کے رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیا، صدقہ نہیں نکالا، فطرہ نہیں نکالا، او قربان جاؤ، نہ مسجد بنایا نہ مدرسہ بنایا، صرف مال جمع کر کے اکٹھا کیا۔ کفن میں جیب ہے؟ ارے کفن میں جیب ہے؟ کفن میں جیب نہیں ہے۔ قبر میں کوئی الماری نہیں ہے، قبر میں کوئی تجوری نہیں ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک جنازے میں جانے کا موقع ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہے تھے۔ تو جنازے میں پہنچے تو جنازے کی نماز ہو گئی، مردے کو قبر میں رکھا گیا، مٹی برابر کر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس میں بیٹھ گئے، آپ رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں اس گھر سے ڈرو، اس گھر کی تیاری کرو، اس گھر کی تیاری کرو، اس لیے کہ اس میں سب کو جانا، اس میں سب کو جانا ہے۔ ہماری، آپ نے کبھی سوچا ہماری کیا تیاری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آتا، جو سوالی آتا، جو بھی حاجت مند آتا، اللہ کے رسول اتنے بڑے سخی تھے، قربان جاؤ، جو ہے لے جاؤ، گھر میں ہے لے جاؤ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا، علماء فرماتے ہیں کہ 3 مہینے ہو جاتے، اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آج اللہ ہمیں بریانی کھلا رہا ہے، آج اللہ ہمیں پلاؤ کھلا رہا ہے، پھر بھی آخرت کی تیاری میں ہم آگے نہیں ہیں۔ 3 مہینے ہو جاتے، چولہا نہیں جلتا تھا۔ فاقے سے بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھوک زیادہ پریشان کرتی نا، اما عائشہ کہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ چارپائی پر پیٹ کے بل لیٹے اپنے پیٹ کو رگڑ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، خیریت تو ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، عائشہ بھوک پریشان کر رہی، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ ہم اس رسول کی امت ہیں
उस नबी की उम्मत है हम। भूख ने परेशान कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ लोगों, आज हम खा खा के डकारे मार रहे हैं, डकारे मारते हैं। सुनो, ये जो खाना खा करके जो करता है की खाया लो भैया, बोला आज बहुत खानू, बहुत खानू। डकार मारने वालों के बारे में सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक शख्स आया डकार लेने लगा, अल्लाह के नबी की बारगाह में आया, अब वो डकार आ गई उसको, उन्होंने डकार लिया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दूर हटो, दूर हटो। और सुनो, जो दुनिया में पेट भर भर कर खाता है, डकारे ले लेकर खाता है, कयामत में सबसे ज्यादा वो भूखा होगा। कयामत में वो सबसे ज्यादा भूखा वही होगा। ये अल्लाह की नेमत है, खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की नेमत खाते हो तो नमाज़ें भी पढ़ा करो, अल्लाह की नेमत खाते हो तो रोजा भी रखो। अल्लाह की नेमत अगर खाते हो तो अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी भी तो गुजारा करो। नहीं तो मेरा क्या हक बनता है हम अल्लाह की नेमत को खाएं, अल्लाह की नाफरमानी करें? इस जमीन पर रहने का मुझे कोई हक नहीं। हक है? अरे इस जमीन में रहने का हक है। जब अल्लाह की नाफरमानी हम करें, मुस्तफा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करें, तो हमें इस जमीन पर रहने का कोई हक नहीं। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से हाजतमंद को, ज़रूरतमंद को ताउन करते, देते, भूखे को खाना खिलाते। और कभी कभी ऐसा होता, सवाली आके खड़ा है, पॉकेट में कुछ नहीं है, पास में कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है, घर में तो चूल्हे ही नहीं जले हैं, कई दिन हो गए, तो आप बेचैन हो जाते कि मेरे दरबार से, मेरे दरवाजे से कोई सवाली खाली हाथ चला जाए, ये नामुमकिन है। तो बिलाल को आवाज देते, बिलाल कहाँ है? बिलाल के कानों में आवाज टकराती, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु भागे आते, या रसूल अल्लाह आपने मुझे याद किया। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, बिलाल ये मेरे सामने एक हाजतमंद आया है, पल्ले तो कुछ है नहीं, इसकी मदद कर दो। किसी यहूदी से कर्जा ले लो, किसी से भी कर्जा लेकर इसकी मदद कर दो, जब अल्लाह इंतजाम कर देगा मेरे पास होगा, हम कर्जा अदा कर देंगे। खाली हाथ कोई नहीं लौटता। और हमारा पोजीशन यह है, धान का सीजन हो, गेहूं का सीजन हो, चाहे रमजान का मौका हो, चाहे कोई ऐसा मौका हो, बाज भाई हमारे दरवाजे पे कुर्सी लगा के बैठा है, देखा कि मौलवी साहब सो फुर से अंगन घुसेगा। अब बेटा को बोलेगा, बेटा जा दरवाजा दे, वो मौलवी साहब पूछते हो बाकू यहाँ गई, बोले दी वो खेतों चले गई। आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन आया है, एक आलिम दीन आया है, एक हाफिज कुरान आया है, ये कारी कुरान आया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे चंदा देना ना देना दूर की बात है, कम से कम ये गिलास पानी पिलाकर, चाय पिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह उस आलिम दीन की अल्लाह अकबर कबीरा दुआएं ले लो। अगर उनकी दुआएं लग गई, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। गज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंदा करने खड़े हुए, आपने सहाबा से कहा कि भाई जिनके पास जो है ले आओ। सहाबा दौड़े, सहाबाई कराम दौड़े। इसलिए जिसका हाथ खुला है वो कभी मोहताज नहीं होगा। जिसका हाथ खुला है वो कभी, अरे भाई बोलो, वो कभी मोहताज नहीं होगा। जिसका हाथ खुला हुआ है वो कभी मोहताज नहीं होगा। और सुनो, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल में कमी नहीं आएगी, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने ये जो हदीस बयान की है, उस हदीस पर कसम खाई है।
اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے کہ جس مال میں سے، جس پیسے میں سے، جس دولت میں سے اور قربان جاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا ہو اس مال میں کمی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو مسلمانوں بتاؤ، قربان جاؤ، جس حدیث کے بارے میں اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہو وہ حدیث غلط ہو سکتی ہے؟ اور ایک بات یاد رکھو، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، یہ زمین ہے، زمین پھٹ سکتی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان جھک سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے۔ ہم یہ بھی مان سکتے ہیں کہ سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے۔ مرحبا میرے آقا کہ جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے، مرحبا میرے آقا کہ جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے، مرحبا میرے آقا کہ جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے، عرش پہ رب نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے، عرش پہ رب نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کہے گا یا اللہ، مر جائے گا تو کہے گا یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے مجھے۔ اچھا، مرنے کے بعد وہاں سے یہاں آنے کی اجازت ہے؟ ارے بولو نا، اجازت آچھے نہیں۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس آدمی سے پوچھے گا، کہا جائے گا کیوں جائے گا؟ تو آدمی یہ نہیں کہے گا یا اللہ ہم جا کے وہاں خوب نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، حج کریں گے، نہیں۔ وہ آدمی یہ کہا کہ یا اللہ میں نے جتنا مال جمع کیا ہے دنیا میں سب مال کو تیرے نام پر صدقہ کر دیں گے۔ کیوں؟ وہ اس کا وہاں پر صدقے کی فضیلت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر کہے گا کہ یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، میرے پاس جتنی دولت ہے سب تیرے نام پہ میں صدقہ کر دوں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی روایت فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ قربان جاؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر میں صدقہ جاریہ ہے، مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دیا، کنواں کھودوا دیے، چشمہ کروا دیے، لوگ میٹھا پانی جب تک پانی پیتا رہے گا، بنا کر کنواں بنا کر ٹویل کروا کر مر گئے، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ مدرسہ دارالعلوم پپڑا بنا دیے، جب تک یہ دھرتی پر یہ مدرسہ چمکتا رہے گا اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ مسجد بنا دیے تو سنو، اس دھرتی پر جب تک یہ مسجد رہے گی اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور سنو، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں اللہ کا گھر مسجد بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے گا۔ سبحان اللہ، بولو تو ماشاءاللہ۔ اچھا، وہ گھر کس سے بنائے گا اللہ؟ جنت میں جو گھر بنائے گا، میں نے پہلے کہا تھا یہ زمین پھٹ سکتی، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے۔ تو جنت میں گھر کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا۔ کس سے بنائے گا؟ فرشتوں سے۔ دنیا میں ہم مسجد کس سے بناتے ہیں؟ مزدور سے بناتے ہیں نا۔ بھائی مزدور سے بناتے ہیں نا، مستری بناتا ہے، مزدور بنائے گا۔ جنت میں میرا گھر کون بنائے گا؟ تو علماء نے بہت اچھا نقطہ نکالا، فرشتے بنائیں گے، فرشتوں کی کمی ہے نہیں، ملائکہ کی کمی ہے نہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا بناؤ، بنانے لگے گا۔ لیکن سنو مسلمانوں، میرا اللہ ملائکہ سے کہے گا ملائکہ ہٹ جاؤ، فرشتوں ہٹ جاؤ،
یا اللہ پھر جنت کون تیرے بندے کا گھر کون بنائے گا؟ میرا اللہ کہے گا دھرتی پر میرا گھر میرا بندہ بنایا ہے، جنت میں ہم اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے۔ سوچنے کا مقام ہے مسلمانوں، جو گھر اللہ بنائے گا وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا، جو محل میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا وہ محل کتنا خوبصورت ہوگا، جو عمارت میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا وہ عمارت کتنی خوبصورت ہوگی۔ مجھے اس مجمع کے اندر میں کم سے کم 50 آدمی چاہیے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اس مسجد کے اندر بہت سارے کام باقی ہیں میرے بھائی، یہ میری مسجد ہے، یہ مسجد میری ہے، اسے ہم بنائیں گے۔ مودی آئے گا؟ ارے بولو نا بھائی، مودی یہ بنائے گا؟ یوگی بنائے گا؟ نہیں بنائے گا، اسے بنانا ہمیں ہے، چاہے کھیت بیچ کر کے ہو، چاہے زمین بیچ کر ہو، چاہے دکان بیچ کر کے ہو، یہ مسجد ہے۔ ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، جس طریقے سے مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان مسجد اور مدرسہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ مدرسے ہیں، ہم ہیں، مسجد ہے تو ہم ہیں۔ مسجد اگر ہماری نہیں رہے گی، مدرسے اگر ہمارے نہیں رہیں گے، خانقاہ اگر ہمارے نہیں رہیں گے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے۔ انشاءاللہ ہے کوئی، ہم زیادہ نہیں مانگیں گے، دیکھیں آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں، آپ زیادہ بھی 5,000 10,000 20,000 50,000 بھی دے سکتے ہیں، ہم زیادہ نہیں مانگیں گے۔ 1,500 روپیہ دینے والا یا 1 کنٹل 2 کنٹل 4 کنٹل دھان دینے والا، اس مجمع کے اندر میں مجھے 50 آدمی چاہیے انشاءاللہ۔ پہلا کوئی شخص ہے جو اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، ان کے لیے میں 10 دعا کروں گا الحمدللہ، ہم 10 دعا کریں گے ماشاءاللہ۔ نعرے تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ ماشاءاللہ یہ مہر الدین صاحب کی اہلیہ بی بی زیغ النساء الحمدللہ، یہ پھاگو ٹولہ کی صحت و تندرستی کے لیے 1,000 روپے، اللہ ہماری بہن کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے، اللہ ان کے بھی والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ ڈاکٹر اعجاز صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ، ہم ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے ڈاکٹر صاحب کچھ اور بڑھا دیتے تو بڑا اچھا رہتا ہے، 5 ٹھو کر دیے۔ ہاں ماشاءاللہ، دیکھیے 5,000 روپے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا، 5,000 روپے ڈاکٹر صاحب کا لکھ دیا الحمدللہ، ڈاکٹر صاحب کا 5,000 روپیہ۔ دیکھیے میرا سوال 1,500، واہ واہ، کیا نام بیٹا؟ شہنواز۔ اے بیٹا رکو، شہنواز دیکھو گزارش کریں گے بیٹا، دیکھو تم میرا بچہ ہو، جس طریقے سے میرا بیٹا ہے اسی طریقے سے تم میرا بیٹا ہے۔ اے میرا بیٹا، یہ گلے میں کیا پہنا ہے؟ چاندی ہے، یہ تمہارے لیے پہننا بیٹا جائز نہیں ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ سونے کا زیور تم کو کیا کہتے ہیں کہ سونے کا اللہ کنگن پہنا ہے جنت میں؟ چاہتے ہو نا سونے کا کنگن پہنا ہے اللہ یہاں سے لے کے یہاں تک، چاہتے ہو؟ اس چاندی کو کھولو مسجد میں دے دو، کھولو کھولو، چین کو کھولو دے دو مسجد میں۔ ماشاءاللہ منا تالباری 1,000 روپے اور 50 کلو دھان، نعرے تکبیر ماشاءاللہ الحمدللہ۔ دادا کے نام سے ڈاکٹر نیر اعظم صاحب الحمدللہ، اللہ ان کے دادا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا امتی کے نام پر ماشاءاللہ۔ ہمارا ایک بھائی 1,000 روپے امتی کے نام پر الحمدللہ، اللہ مرحومہ کو کربا جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ دیکھیے 1 کنٹل دھان، 50 کلو دھان، 2 کنٹل دھان، 3 کنٹل دھان۔ پیسہ نقد نہیں ہے، فون ہے، فون میں پیسہ ہے، آؤ یہاں فون پہ ہے، فون پہ آپ کا نہیں چلتا ہے، گوگل پہ ہے، یہاں آؤ گوگل پہ ہے، جیسے بھی ہو دینا ہے۔ دھان نہیں ہے گیہوں ہے، گیہوں دے دو، گیہوں نہیں ہے چاول دے دو، چاول نہیں ہے دال دے دو، کچھ بھی دو، یہاں لینے کے لیے تیار ہے۔ آپ جو بھی دیں گے ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ نعرے تکبیر۔ حاجی الحاج جناب امین الدین صاحب، نعیم الدین صاحب الحمدللہ 2,000 روپے دیے ہیں، اللہ ہمارے حاجی صاحب کے دان کو قبول کرے گا۔ جناب شہاب الدین صاحب اپنی اہلیہ مرحومہ کے نام پر، اللہ ان کی اہلیہ مرحومہ کو کربڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرمائے۔ اے ماشاءاللہ، یہ مرحوم سبحان صاحب عرف سکھانو کی طرف سے ان کی اہلیہ نے 1,000 روپے امداد کی ہے، اللہ سکھانو صاحب کے قبر کو نور سے بھر دے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے ماشاءاللہ الحمدللہ۔
الحمدللہ، نعرے تکبیر۔ اے حافظ عبد القیوم صاحب 1000 روپے اور 10 اور 40 کلو دھان۔ ایک بھوجپوری سنا دیں، سنا دیں؟ الحمدللہ، سارا مجمع بھوجپوری سننے کے لیے پریشان ہے۔ مانا سخی ہمرو، مانا سخی ہمرو کہنوا ہو چلا دیکھے مدینہ۔ مانا سخی ہمرو کہنوا ہو چلا دیکھے مدینہ، ارے دیکھے مدینہ، دیکھے مدینہ عرش کے زینہ، دیکھے مدینہ عرش کے زینہ، آمینہ کے ایلن للنوا ہو چلا دیکھے مدینہ، آمینہ کے ایلن للنوا ہو چلا دیکھے مدینہ۔ ماشاءاللہ۔ اور کوئی میرا بھائی ہے جو 1000 روپیہ 500 روپیہ دے سکتا ہے، 1 کنٹل 50 کلو دھان دے سکتا ہے، 1 کنٹل 50 کلو چاول دے سکتا ہے، او ہو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے بھائی اس طریقے سے بیٹھے رہنے سے کام نہیں چلے گا، سر جھکا کر بیٹھے رہنے سے یہ کام نہیں چلے گا۔ یہ مسجد بنانی ہے، ابھی بہت سارا کام باقی ہے، آپ نہیں آگے قدم بڑھائیں گے کون قدم بڑھائے گا میرے بھائی؟ الحمدللہ۔ آجائے بھائی، آجائے بھائی، آنے دو۔ ارے بچہ کو بٹھائیے، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ۔ محمد صغیر صاحب، الحمدللہ، صغیر صاحب، صغیر، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ہمارے بھائی 500 روپے دیے، الحمدللہ۔ اللہ ان کے مرحومین مرحومات کو جنت الفردوس فرما دے۔ یہ جلیل صاحب عرف دھروا صاحب، ماشاءاللہ 1000 روپے 40 کلو دھان، اللہ ان ارزانتے قبول کرے نو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ ان کے بھی والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے۔ افروزہ بہن اپنے پوتا کی صحت و عافیت کے لیے 1000 روپے، اللہ ہماری بہن افروزہ کے دان کو قبول کرے نو، اللہ ان کے پوتا کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ، شفاء کلی عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ۔ دادا دادی کے نام، ماشاءاللہ دادا دادی کے نام سے 500 روپے اللہ قبول کریں۔ بھائی ادھر والے میرے بھائی، یہ پاکٹ میں پیسہ ہے، آپ یہاں نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نہیں دیجئے، مسجد میں آپ چندہ نہیں دیجئے گا، آپ یہ 500 1000 روپے لے کر چلے جائیے گا، کل بازار میں خرچ ہو جائے گا، چوک چوراہے میں خرچ ہو جائے گا، گھر کے مسرم میں خرچ ہو جائے گا، لیکن قسم خدا کی مسلمانوں آج یہاں دے دیں گے آپ اللہ کے گھر کے لیے، یہ پیسہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا۔ پیسہ تو آتا جاتا رہے گا، مال آتا جاتا رہے گا، اور قربان جاؤ یہ پیسہ تو مرد کے ہاتھوں کا میل ہے، آج آپ کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس رہے گا۔ اس لیے نوجوانوں مسلمانوں ابھی دھان کٹی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، اٹھو حوصلے کے ساتھ، اللہ اس میں برکت دے گا، اس دھان کے دانے دانے میں اللہ برکت دے گا۔ پہلے سودا کر لوگے انشاءاللہ ہم 50 کلو 1 کنٹل دھان اپنے کھیت سے الحمدللہ کیا کہتے ہیں مسجد کے نام پر دیں گے، اللہ اس دھان میں کھیت میں برکت پیدا کر۔ اے نعرے تکبیر۔ اے گمنام 2100 روپے، محمد ناصر 500 روپے، الحمدللہ۔ اللہ اپنا ابا حضور کے لیے اے حضرت مولانا اخلاق صاحب دامت برکاتوں، ماسٹر اخلاق صاحب الحمدللہ اپنے ابا حضور کے اصحال و ثواب کی نیت سے سعیم الدین 1000 ٹکا، اللہ ان کے انہوں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔